بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا، وہ خوش رہنا چاہتا تھا۔ اس نے خوشی کے ماہرین کی مدد بھی لی اور اس نے دانشور اور سمجھداروں کی رائے بھی لی، مگر کسی کا فارمولہ ہاتھ نہ آیا اور وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش کے دو شوق تھے، وہ صبح صادق کے وقت اور مشرق کی طرف بیٹھ جاتا اور سورج کو آہستہ آہستہ ابھرتے ہوئے دیکھنا، اور اس کے بعد جنگل میں نکل جانا۔ سارا دن جنگل میں گزار دیتا۔ بھوک لگتی تو درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا، پیاس محسوس ہوتی تو ندیوں اور جھرنوں سے پانی پی لیتا۔ درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک جھونپڑی تھی، وہ رات جھونپڑی میں آ جاتا۔ درویش کے پاس سردیوں کے دو کمبل تھے، گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی، اور بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت زائرین پوری کر دیتے تھے۔ درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود بہت زیادہ خوش تھا۔ بادشاہ اس کی خوشی کی وجہ اور بات کرنے کے لیے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے بادشاہ کی بات سنی۔ لکڑی کی چپل پہنے بادشاہ سلامت اس بات کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور درخلافہ آ گئے، اور درویش نے درخواست کی، آپ کسی ضرورت مند کو بلائیں۔ بادشاہ نے ایک خط نکالا اور وہ خط وزیر کے حوالے کیا اور ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دے دیا۔ ضرورت مند کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں سرگوش کی، لیکن آپ حکم جاری کرے، اور بادشاہ بولا، اے ضرورت مند، تم جاؤ، تم سورج غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لو گے، وہ زمین ساری کی ساری تمہاری ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں سے بھاگو گے، مغرب ہونے سے پہلے وہاں پر واپس آنا ہوگا۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو حکم دے دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ اور درویش اور درباری محل کے سامنے کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو زمین پر لکیر کھینچ کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا، اور بادشاہ کا رومال ہلا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ضرورت مند نے دوڑنے کے آغاز میں وقت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، صبح سے لے کر عصر تک آگے جانا اور ظہر سے لے کر واپسی کا سفر کرنا۔ ضرورت مند کا خیال تھا کہ یوں وہ زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا لے لے گا۔ ضرورت مند سارا دن بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین گھیر لی۔ فارمولے کے مطابق ضرورت مند کو اب زمین کو واپس کا سفر شروع کرنا تھا، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں اپنی سپیڈ بڑھا لوں تو میں عصر تک 100 ایکڑ زمین مزید گھیر لوں گا، اور میں اگر اسی سپیڈ سے واپسی کے لیے دوڑوں تو میں مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ لالچ میں اس کی عقل بھی سلف کر لی، کلیکشن بھی غلط ہو گئی۔ وہ مزید زمین کے لالچ میں عصر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑنے لگا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس صرف دو آپشن تھے۔ نمبر 1، وہ اپنی ہار مان لیتا اور دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ واپس گھر چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا، اور اس نے دوسرا فیصلہ بھی غلط کیا، اور اس نے سر توڑ کوشش کی ڈال لی، بھاگنے کی سپیڈ بڑھا دی۔ تھکاوٹ کا شکار تھا، لیکن وہ اس کے باوجود دیوانہ وار توڑ رہا تھا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے اور اس کے منہ سے خون جاری ہونے لگا، لیکن اس کے باوجود بھاگتا رہا۔ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن وہ اپنی زندگی ہار گیا، اور درویش اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے ہوئے شخص کے قریب آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کی، بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بد نصیب شخص کی لاش دیکھ کر بولا، بادشاہ سلامت، لالچ کے بیپاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے اور 2 کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا، پھر بھی میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا تھا، پھل کھاتا ہوں اور ندیوں کا پانی پیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں خوش ہوں، کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا۔ جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے اثاثے دیکھیں، یہ شخص مجھ سے ہزاروں درجے بہتر ہے۔ اس کے پاس مکان بھی تھا اور بیوی بچے تھے، کپڑے تھے اور سواری بھی، دال اناج اور زمین جائیداد بھی تھی، لیکن اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا، کیونکہ یہ اپنے اندر لالچی انسان کو قابو نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خوشیوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ قسمت نے اس کا ساتھ بھی دیا، اس کی لاٹری بھی نکل آئی، آپ نے اسے زمین گیرنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ بھاگتا، لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ دوڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا، یہ اگر درمیان میں قناعت کر لیتا، رک جاتا کہ جو حاصل ہو گیا اس پر یقین کر لیتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا، تو شاید یہ اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار دیتا۔ یہ نصیحت اس کے لیے کافی ہوتی۔ یہ بھاگتا رہا،
یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، لالچ اور خوشی دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو ختم کرنا ہوگا۔ خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی، لیکن اگر آپ لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سرپٹ بھاگتے رہے تو آپ کا انجام بھی اسی شخص جیسا ہوگا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس دن نرم لہجے میں کہا، جناب، بادشاہت کی کرسی کانٹوں جیسی ہوتی ہے، اور جو بادشاہ اختیار زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں زمین پر پڑے ہوئے اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔